باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پاک جمعرات ہے اور پاک جمعرات کے موقع پر دو بڑے، ایک حکم ہے اور دو بڑے اعمال ہیں۔ ایک حکم ہے، دو بڑے اعمال ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا تم بھی دوسروں سے ایک دوسرے سے پیار کرو۔ یہ حکم خداوند یسوع مسیح نے آج کے دن ہم سب کو دیا، اور اس حکم کو پریکٹیکل طور پر ہمارے سامنے اس نے دو بڑی مثالیں، دو بڑے نمونے دے کر پیش کیا۔ آج اس نے ایک اظہار کیا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور شاگردوں کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ پہلے بھی وہ فسح کھاتا رہا، لیکن آج اس کا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں، اور یہ اس نے انڈیکیشن کیا کہ اگلی فسح میں تمہارے ساتھ نہ کھاؤں۔ کئی سمجھے اور کئی نہ اس بات کو سمجھے کہ خداوند، استاد، مالک، ربی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگلی فسح شاید میں کھاؤں تمہارے ساتھ کہ نہ کھاؤں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کا آخری کھانا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ اگر ہمارا استاد ہو، کوئی ہمارے درمیان بیٹھا ہو اور کہے میں اس اتوار کی عبادت کروانا چاہ رہا ہوں آپ سب کے ساتھ، اگلے اتوار یہاں آ کر ٹھہر جائے، تو آپ کے دل میں کیا باتیں گزریں گی کہ اگلے اتوار کیوں نہیں عبادت کروانی؟ کیا بات ہے؟ کئیوں کے دل میں یہ بات آئے گی، پتہ نہیں وہ کہیں جا رہے ہیں، کہیں پروگرام ہے وہاں جا رہے ہیں، یا کوئی کسی رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اندر کی بات کسی کو پتہ نہیں چلتی کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکلتے ہیں کہ شاید میں اگلے اتوار آپ کے پاس نہ۔ اسی طرح آج خداوند بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ فسح کھاؤں، یہ آخری کھانا تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، اور اس کھانے کے درمیان جو الفاظ یسوع مسیح ادا کر رہے ہیں وہ بڑے گہرے اور کئیوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں، لیکن یسوع مسیح وہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا بدن توڑنے کے لیے جب اس نے روٹی لی اور توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے، وہ روٹی تھی، روٹی کو اس نے اپنے بدن سے تشبیہ دی کہ یہ تمہارے لیے توڑا جائے گا۔ اور اسی طرح اس نے پیالہ لیا، میں کا پیالہ لیا، شکر کیا اور اپنے شاگردوں کو دیا، تو کہا یہ میرے خون کا پیالہ ہے۔ حالانکہ اس میں کیا تھا؟ اس میں تو وائن تھی، اس میں تو میں تھی، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے، میرا خون بہایا جائے گا تمہارے لیے۔
میرا خون دیا جائے گا تمہارے لیے، میرا بدن دیا جائے گا، توڑا جائے گا تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد اس نے جلدی جلدی اسی کھانے کے دوران اٹھے اور انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے لگا۔ یہ دو بڑے عمل ہیں، پہلا اپنے آپ کو توڑا، اور دوسرا بڑا عمل جو کیا وہ تھا اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں گے کہ یہ پاؤں کیوں دھوئے، اور کلیسیا کے اندر اس رسم کو کئی ہزاروں سالوں سے کیوں جاری و ساری کیا جا رہا ہے، کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہم بہت کم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ ہم کیوں، ہمارے لیے خداوند نے اپنے پاؤں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، کیوں دھوئے؟ پہلی بات ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک رواج تھا، یہ ایک دستور تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں آتا، سمجھ آ گئی؟ جب کوئی کسی کے گھر میں آتا تو پاؤں دھوئے جاتے تھے۔ کیا کیا جاتا تھا؟ اب یہاں پر ایک بات اور، حمید ایک بات اور سمجھنے والی ہے، ذرا غور سے سننا، کہ گھر میں پاؤں دھونے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بشپ صاحب ذرا باہر بندے آئے نا انہوں نے پیر دھو لیا جائے، یا حنیف اٹھ کے ذرا باہر بندے آئے نا انہوں نے پیر دھو لیا جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ دستور یہ تھا کہ گھر کا نوکر جو ہے، سب سے چھوٹا نوکر، یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اگر نوکر کہیں گیا ہوا ہے، اگر نوکر گھر پر نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو اس کے بعد بیوی، جو مالک کی بیوی ہوتی تھی، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کر جو مہمان آیا یا کوئی باہر سے آیا تو اس کے پاؤں دھوئے۔ کس کی ڈیوٹی تھی؟ بیوی کی ڈیوٹی تھی۔ ابھی غور سے سننا، کیونکہ نوکر بھی چھوٹا، کمتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا، اور عورت کو بھی کمتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ کہا جاتا تھا دستور کے مطابق کہ یہ صرف کام چھوٹے لوگوں کا ہے، کسی کے پاؤں کو دھونا، کسی کے پاؤں کو دھونا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا تھا کہ جو کوئی پاؤں دھوئے وہ کون دھوئے؟ سب سے چھوٹا نوکر یا بیوی دھوئے۔ اب پاؤں کیوں دھوئے جاتے تھے؟ یہ بھی تھوڑا سا ایک سمجھنے والی بات ہے۔ آج کل تو لوگ اچھے جوتے پہن کر آتے ہیں، جرابیں پہن کر آتے ہیں، تو صاف ستھرے پاؤں ہوتے ہیں، آپ کی سڑکیں صاف ستھری ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یا بڑی بات ہو گئی تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آ گئے، رکشے پہ بیٹھ کے آ گئے، کار پہ بیٹھ کر آ گئے، تو آپ کے پاؤں کو اتنی گرد نہیں لگتی، آپ کے پاؤں بالکل صاف ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں آ بھی جائیں تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس زمانے کی یسوع مسیح بات کر رہا ہے، اس زمانے میں سڑکیں پکی نہیں تھیں، دلدل تھی، کچی سڑکیں تھیں، دھول بہت زیادہ ہوتی تھی، جن کو ہٹا کے ادھر وہ بہت زیادہ سڑکوں پر ہوتا تھا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور، ابھی بھی کئی
ایسی جگہ ہیں جہاں پر جانور گزر رہے ہوں، بھینسیں گزر رہی ہوں، بکریاں گزر رہی ہوں، گائے بیل گزر رہے ہوں، تو ان کے گوبر کی گوئے جب وہ کرتے ہیں تو ان کی چھینٹیں، ان کا گوبر وہاں سڑک پر اوپر پڑا ہوتا ہے، وہ پیشاب کرتی جاتی ہیں کئی دفعہ، تو وہ پاؤں کو لگ جاتا تھا، اور جب پاؤں کو لگ جاتا ہے یا اس وقت لگتا تھا تو ضروری ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے صاف ستھرا بندہ، تو اس لیے وہ پاؤں دھوتے تھے۔ اور آج جب یسوع مسیح پاؤں دھو رہا ہے تو وہ ایک بڑی مثال قائم کر رہے ہیں۔ مثال کیا قائم کر رہے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ پس جب میں نے استاد ہو کر اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ حلیمی کی سب سے بڑی مثال ہمارا خداوند ہمیں دے رہا ہے۔ ایک بہت بڑا نمونہ ہم مسیحیوں کو دیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو چھوٹا بنا سکتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اس نوکر کی جگہ، اس چھوٹے سے چھوٹے نوکر کی جگہ لے لی، اس خاتون کی جگہ لے لی، جن رواج کے مطابق جن کو چاہیے تھا کہ وہ پاؤں دھوئیں، اور مسیح خداوند نے وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر ڈال لیا کہ اگر میں مالک ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، اگر میں مالک ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، اگر خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، اگر استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس پاؤں دھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم باہر آئیں تو پکڑ کر پاؤں دھونے شروع کر دیں، نہیں، یہ عملی ٹھیک تھا، اس وقت ٹھیک تھا، لیکن اس کے اندر اس کی اسپرٹ کیا تھی؟ اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ تم خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، خدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ ہر وقت یہی نہیں کہتے رہو کہ میری کوئی خدمت کرے، میری کوئی خدمت کرے، میری کوئی خدمت کرے، یہ بھی سیکھو کہ میں نے بھی کسی کی خدمت کرنی ہے، میں نے بھی دوسرے کی خدمت کرنی ہے، مجھے ہی ہمیشہ اونچا نہیں رہنا، مجھے بھی نیچے آنا ہے۔ اگر میں بڑا ہوں تو مجھے بھی چاہیے اپنے چھوٹوں سے پیار کروں اور ان کی خدمت کروں۔ یہی ایک حکم تھا آج کے دن جو خداوند نے ہمیں دیا، اور یہ ایک بہت بڑا حکم ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو پھر ہی ہم کسی کے پاؤں دھوئیں گے، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہی کسی کے لیے اپنے آپ کو ہم توڑیں گے، پھر ہی کسی کے لیے ہم اپنی قربانی دیں گے، ورنہ جس سے پیار نہ کیا جائے اس کے لیے کون قربانی دیتا ہے؟ کوئی قربانی نہیں دیتا۔ قربانی ہمیشہ اس کے لیے دی جاتی ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ وہ قربان ہو کر اس گناہ کو ختم کرے، اس رشتے کو جو ٹوٹ گیا تھا اس کو دوبارہ بحال کرے اور پھر دوبارہ میرے ساتھ ملائے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ محبت جو ہے یہ باندھ کر رکھتی ہے خدمت کے لیے بھی، یہ باندھ کر رکھتی ہے توڑنے کے لیے بھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ہم توڑتے ہیں؟ ہم کہاں تک اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں دوسرے کے لیے؟ بہت کم ہے ہم اپنے آپ کو، میں اپنا جسم دے سکتا ہوں آپ کو، بہت کم لوگ ہیں جو اپنا جسم کسی دوسرے کے لیے دیں گے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنا جسم کسی کے دوسرے کے لیے دیں گے، بہت کم لوگ دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اپنی روٹی کسی کے لیے توڑتا ہے اور نہ اپنا بدن کسی کے لیے توڑتا ہے۔ تو آئیں خدا سے دعا کریں، عرض کریں، منت کریں کہ جب آج کی یہ رسم ہم کریں تو اس کو صرف
رسمی طور پر ہی نہ لیتے رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس رسم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آج میں نے فرض کرو حنیف کے پاؤں دھو دیے، حنیف نے حمید کے پاؤں دھو دیے، حمید نے منظور کے پاؤں دھو دیے، منظور نے دولت کے پاؤں دھو دیے، عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو یہ پاؤں دھونے کی رسم بالکل فضول ہوگی۔ پاؤں دھونے کی رسم اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو آج خدا ہمیں طاقت دے کہ اگر ہم بڑے ہیں، اگر ہم بڑے ہیں، بڑے سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ رتبے میں بڑے ہیں، بڑے سے مراد یہ ہے کہ گھر میں باپ ہیں، گھر میں بڑا بھائی ہیں، بڑا رتبہ رکھ رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے وہ سلوک کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس کا حصہ تو نہیں کھا رہے؟ کئی بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹوں کا حصہ ہی کھا جاتے ہیں، چاہے وہ زمین کا حصہ ہو، چاہے گھر میں کسی قسم کا حصہ ہو، چاہے مکان میں حصہ ہو، وہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن آج سوچنا ہے کہ کیا پاؤں دھونے کے حساب سے میں وہ شخص تو نہیں ہوں، میں وہ بندہ تو نہیں ہوں جو کسی کا حصہ کھا رہا ہوں۔ اگر میں پیار کرتا ہوں کسی سے، بھائی سے پیار کرتا ہوں، بہن سے پیار کرتا ہوں، اپنے بزرگوں سے پیار کرتا ہوں، تو میں اپنا حصہ اتنا لوں گا جتنا مجھ پر واجب ہے۔ تو پھر جا کر ہم اس رسم کو عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو توڑتے ہیں دوسروں کے لیے اور کتنی خدمت کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے۔ کیا میں وہ سروس کر رہا ہوں جس کا ذکر آج خداوند نے کہا ہے؟ اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہو تو مبارک ہو۔ اگر آپ بلیسڈ کہلوانا چاہتے ہیں، مبارک کہلانا چاہتے ہیں، تو خداوند کی ان باتوں پر عمل کریں، خداوند کی ان باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یسوع نے ایک بڑا زبردست نمونہ ہمیں دیا ہے، اور وہ نمونہ اس نے دیا ہے پہلے نمبر پر اپنی زندگی دوسروں کے لیے دے کر، قربان کر کے، اور خدمت کے حوالے سے، حلیمی کے حوالے سے، چھوٹا بننے کے حوالے سے، اپنی انا کو مارنے کے حوالے سے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ نمونہ پھر ہی ملے گا نا۔ جب آپ کسی کے پاؤں دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جھکتے ہیں، اکڑا ہوا بندہ نہیں جھکتا، وہ کہے گا میرے پاؤں دھو، میں کیوں کسی کے دوں۔ لیکن جب آپ نیچے گرتے ہیں، اپنے کمر کو بینڈ دیتے ہیں، جھکاتے ہیں، تو آپ چھوٹا بنتے ہیں، اور یہ چھوٹا بننا ہی خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس جہان میں چھوٹے بھی بنو۔ بڑے بننے کے لیے تو ہر کوئی خواہش کرتا ہے، چھوٹے بننے کے لیے کوئی خواہش اتنی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں کرتا کہ میں چھوٹا بنوں یا نوکر بنوں۔ تو اس لیے خداوند فرما رہے ہیں، دیکھو لکھا ہے، پس جب میں نے استاد ہو کر اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ نمونہ دیا ہے۔ پہلے اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر اس نے کر کے دکھایا ہے تو وہ ہم سے بھی آج توقع کر رہا ہے کہ تم بھی ایسے کیا کرو، تم بھی ایسے کیا کرو، تم بھی دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، تم بھی دوسرے کی مدد کیا کرو، تم بھی دوسرے کے کام آیا کرو۔
تم بھی دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ تو خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت دے کہ آج پاک جمعرات کے موقع پر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ اپنی انا سے نکل کر، اپنے بڑے پن سے نکل کر تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں اور کوشش کریں کہ اپنے ان بھائیوں کو، اپنی ان بہنوں کو، اپنے ان بچوں کو جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جن کو ہم کچھ بھی نہیں کئی دفعہ سمجھتے، اپنے آپ کو پرکھیں کہ وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی چیز ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے خدمت کے اس جذبے کو دوسروں کے لیے قربان کرنا ہے، اپنا آپ توڑنا ہے۔ جب ہم اپنا آپ توڑیں گے تو ضرور خداوند ہماری مدد کرے گا، کیونکہ توڑنے سے، کم کرنے سے تم چھوٹے نہیں ہو جاتے بلکہ خدا کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہو۔ جب چھوٹے بنتے ہو تو خدا کی نظر میں بڑے ہوتے ہو، کیونکہ کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تم میں بڑا بننا چاہے وہ سب سے چھوٹا۔ بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ خداوند نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اگر ہم چھوٹے بنیں گے تو خدا کی نظر میں ہم بڑے ہوں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔